بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد جاوید غفاری۔ جو مجھے فالو کرتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کے لیے عرض ہے کہ میرا تعلق شعبہ صحافت سے اور لکھتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، اور کیونکہ الیکٹرانک میڈیا سے تعلق ہے اس لیے زیادہ ویڈیو کے ذریعے اپنا جو رائے ہوتی ہے وہ دیتا ہوں، اپنا جو اوپینین میرا اپنا موقف ہوتا ہے وہ اپنے عوام تک پہنچاتا ہوں تاکہ ان کو، جن کو نہیں معلوم ان کو پتہ چلے۔ ماشاءاللہ بہت سمجھدار سارے دوست ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ جیسا کہ یہ نام سے ہی واضح ہے کہ چائنا اور پاکستان مل کر کچھ ایسا کرنے لگے ہیں جس سے کوریڈور بنے گی اور بہت سارے معاملات ہمارے جو ہیں وہ سیدھے ہوں گے۔ اس کی مثال میں کچھ یوں دیتا ہوں کہ جب کوئی دوست، کوئی اچھا مخلص آپ کو مشورہ دے گا، یا آپ کہہ لیں کہ کوئی عام دوست آپ کو مشورہ دے گا تو وہ کہے گا یار یہ اگر تم کر لو نا، اگر تم ریڑھی لگا لو نا، چنوں کی ریڑھی لگا لو تو تمہیں بڑا فائدہ ہو، تم کم از کم بھوکے نہیں مرتے، 3 ٹائم کا کھانا مل جائے گا۔ لیکن آپ کا مخلص دوست کیا ہوگا؟ وہ جیب سے 10,000 روپے نکالے گا اور آپ کو دے گا، وہ کہے گا یہ لو 10,000، اس کا کیا کرنا ہے، تم نے ریڑھی لگانی ہے، انشاءاللہ تمہیں فائدہ ہوگا۔ یہ 10,000 قرضے ہنسنا ہے، یہ تم سے میں نے واپس لے لینا ہے، لیکن تب تک نہیں لوں گا جب تک تمہاری حالت مستحکم نہیں ہوتی۔ یہاں پر جو ہمارا مخلص دوست ہے، سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے چائنا ہمارا مخلص دوست ہے، وہ ہمارے ساتھ کرنے جا رہا ہے اس طرح کے تعلقات میں آگے یہ والا کام کرنے جا رہا ہے بڑے بھائیوں والا، کہ بھائی ہم یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے، یہاں پر ہم کوریڈور بنائیں گے، یہاں پر مختلف منصوبے ان کا جال بچھایا جائے گا، پاکستان کے اندر کئی ایسے منصوبے لائیں گے جس سے پاکستان ترقی کرے گا۔ چائنا ترقی یافتہ ہے، اس کو ترقی کی ضرورت نہیں ہے، ضرور اس کو فوائد ہوں گے اوبیسلی۔ جب بھی میں 10 روپے کہیں لگاؤں گا تو اوبیسلی مجھے کوئی فائدہ ہوگا تو میں 10 روپے لگاؤں گا نا۔ وہ یہاں پر مختلف ایسے پروجیکٹس کر رہا ہے جس سے اس کو بھی فائدہ ہوگا، پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان کو زیادہ فائدہ کیوں ہوگا کہ پاکستان کا بجٹ 0 خرچ ہوگا۔ ایک ہم لوگ ان کو کوریڈور دے رہے ہیں، ہم ان کو جگہ دے رہے ہیں، اس جگہ پر وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، یہاں پر وہ بجلی کے ڈیم بھی بنائیں گے، یہاں پر سڑکیں بھی بنائیں گے، یہاں پر ٹرانسپورٹیشن کے لیے چیزیں جو ہے آئیں گی جائیں گی، معاملات سیدھے ہوں گے۔ گوادر پورٹ ہمارا جو بند تھا اس کے اوپر بھی ہل جل شروع ہو جائے گی۔ جب جہاں پر کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر پیسہ آ رہا ہوتا ہے، وہ ضرور کہیں پہ بھی، اب شہر جو ہیں وہ دیہاتوں سے آگے سبقت کیوں لے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر بہت سارے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، وہاں پر سکول بہت زیادہ ہوتے ہیں، دکانیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، مارکیٹیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، سڑک کے اوپر پیٹرول پمپ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر گاڑیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ جو تمام چیزیں مل کر کہیں نہ کہیں پیسہ آ رہا ہوتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے، وہ جو آ رہا ہوتا ہے اور جانا ہوتا ہے، پیسہ باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے، پیسہ آنا جانا چاہیے، تو وہ رواں رہتا ہے، روانی کے ساتھ چیز چلتی رہتی ہے۔ چائنا کیا کر رہا ہے؟ چائنا اپنی انویسٹمنٹ یہاں پر لگا رہا ہے اور یہاں کے جو منصوبے ہیں وہ پورے کرے گا۔ سڑکیں بنیں گی تو وہ یہاں پہ بنیں گی، پیسہ کون لگائے گا؟ چائنا۔ بجلی کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بنیں گے، یہاں پر پیسہ لگائے گا چائنا، اس سے ضرور فائدہ وہ لے گا، لیکن اتنی توانائی بن جائے گی کہ ہمیں لوڈ شیڈنگ کے چھٹکارا مل جائے گا، بجلی ہمیں سستی دستیاب ہوگی، سڑکیں ہماری بہترین ہو جائیں گی، کوریڈور بن جائے گا۔ اس سے کہا جا رہا ہے کہ چاروں صوبوں کو فائدہ ہوگا، اور اس سے ہمارے جو وہ جگہ ہیں جہاں پر پہلے آمد و رفت نہیں ہے، جہاں پر سڑکیں نہیں ہیں، وہاں پر سڑکیں بن جائیں گی۔ چائنا یہاں پر انویسٹمنٹ فل فلیج کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ، اور اس کا ہمیں پاکستان کو فائدہ سب سے زیادہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، فائدہ اس لیے ہوگا کیونکہ وہ ہماری تو خالی جگہ پڑی ہے نا، اس پہ ہم نے کچھ انویسٹ نہیں کرنا یا کچھ کیا نہیں ہے، آگے بھی ہو سکتا ہے آگے نہ کریں کچھ۔ وہاں پر انہوں نے ٹرین بنانی ہے، وہاں پر اور چیزیں پروجیکٹس لانے ہیں۔ میں ایک خوش قسمتی سے کچھ دن پہلے اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ایک وہ تھا، سیمینار تھا، وہ اٹینڈ کر رہا تھا، جس میں ڈپٹی ایمبیسڈر تھے چائنا کے، جبکہ پاکستان کے جو ہمارا CPNE ہے یا کالمسٹ کلب ہے، اس کا فیڈریشن کالمسٹ کلب FPC، وہ یہاں پہ وہ کر رہا تھا، ایک سیمینار کر رہا تھا جس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ آپ اتنی ترقی کر جائیں گے کہ اگر آپ نے اسلام آباد میں ناشتہ کیا ہے تو دوپہر میں آپ وایا ٹرین، وہ اتنی کوئک ٹرین ہے
کہ آپ وایا ٹرین بیٹھ کے دوپہر کا جو لنچ ہے وہ آپ کراچی میں جا کے کریں گے. تو یعنی کہ اتنا ہم لوگ تیز ہونے لگے ہیں اس کوریڈور کی وجہ سے. تو ہمیں تو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے. ہم اس میں سے نفی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں, ہم اس میں نیگیٹو اس میں چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یار یہ کیوں کر رہے ہیں یار, یہ چین کیوں؟ وہ بھائی ہمارا دوست ہے, مخلص دوست ہے, ہمارے فائدے کے لیے کر رہا ہے, اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہماری وہ زمین جس کے اوپر ہم نے کوئی پروجیکٹ نہیں بنایا, کوئی آگے بھی نہیں بنانا, ہم لوگ, اب میں کیا اپنے سیاستدانوں کو یہاں پہ ٹائٹل دوں, ان کو ہم اس وقت چپ ہی رہنے دیتے ہیں. یہ جو کوریڈور ہے یہ ہمارے انہی سیاستدانوں میں سے کسی چند کا تو ضرور ہوگا نا, اس کے اوپر ایکٹیو رول ہوگا. وہ جو کر رہے ہیں اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے. اور جو لوگ اس کے خلاف دقیانوسی باتیں پھیلا رہے ہیں وہ ضرور ان کو یا تو نہ سمجھیں, وہ ریسرچ کریں اس کے اوپر. جتنا پاکستان کو اس کوریڈور سے فائدہ ہو رہا ہے اتنا آج تک کسی معاہدے جو ہم پورے پاکستان پورا سال ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعظم فلانے نے معاہدہ کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو آج تک فائدہ نہیں نظر آیا. یہ وہ معاہدہ ہے چائنا کے ساتھ جس کا ہمیں فائدہ نظر آنا شروع ہو بھی چکا ہے اور آگے ہونا بھی ہے. اور یہ جو چیزیں ہمیں دکھائی جا رہی ہیں یہ سبز باغ نہیں ہے, اس کے اوپر باقاعدہ امپلیمنٹیشن ہونی ہے, کام ہونا ہے, اور وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہونا ہے. لیکن لیٹ دیم ڈو, کچھ پازیٹیو ہو رہا ہے اسے کرنے دیجئے. پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ چائنا ان کا دشمن نہیں ہے, چائنا اس کے ساتھ چلتا ہے. اب دشمن کون ہے وہ ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان کا دشمن, سب سے بڑا دشمن بھارت ہے. بھارت نہیں چاہے گا کہ پاکستان اور چین قریب بھی ہوں, بھارت نہیں چاہے گا کہ چین جہاں پر پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے, بھارت نہیں چاہے گا کہ پاکستان ترقی کرے, کیونکہ پاکستان ترقی کرتا ہے تو یہ تو بھارت کے ہم پلہ کھڑا ہو جائے گا. اور بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات الحمدللہ پہلے بھی ہم کرتے ہیں اپنے زور بازو پر, اور اب آگے بھی کریں گے. ہمیں جھوٹ کو مردہ باد کرنا ہے, ہمیں سچ کو زندہ باد کرنا ہے, اور سچ سمجھنے کی طاقت پیدا کرنی ہے. ہمیں چیز کو ریسرچ کے ساتھ لے کے چلنا ہے, نہ کہ وہ یار وہ فلانا جو ہے نا اس نے کہا تھا کہ یار یہ تو بڑا نقصان والی چیز ہے, وہ فلانے ڈھمکانے کو چھوڑ دو, اپنی ریسرچ کرو, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. جتنی ترقی اس کوریڈور سے پاکستان کو ہونی ہے اتنی چائنا کو تو نہیں ہونی. چائنا کو آپ کے کوریڈور سے فائدہ ضرور ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ جب میں انویسٹمنٹ کروں گا کہیں 10 روپے تو میرا بھی فائدہ ضرور ہوگا, اس میں فائدہ اپنا ضرور دیکھوں گا, لیکن اگلے بندے کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. ہمارے بند ملیا میٹ ایریا کے اندر اگر کچھ پروڈکٹس لگ رہے ہیں, کچھ چیزیں آ رہی ہیں, تو ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہمیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے. باقی پاکستان انشاءاللہ ہے, پاکستان رہے گا, پاکستان افواج مستحکم کردار ادا کر رہی ہیں, وہ انشاءاللہ کریں گی. اس معاہدے کے اندر بھی پاکستان افواج سیکورٹی فراہم کریں گی, اور یہ تمام معاملات چلیں گے. جو اس معاہدے کے خلاف چیزیں کر رہے ہیں, حرکتیں کر رہے ہیں, ان کو باز رہنا چاہیے. پاکستان قوم اب سمجھتی ہے اپنا نفع فائدہ. پاکستان قوم مہربانی کر کے ریسرچ کر کے اپنے فائدے کے لیے اس چیز کو چلنے دیں, اور یہ معاہدہ اس کو مستحکم کریں. اس سے جتنی جاب کریٹ ہونی ہے کس کو فائدہ ہے؟ پاکستانیوں کو. کتنے چینی آ جائیں گے اس پروجیکٹ میں حصہ لینے کے لیے, اور انجینئر آئیں گے, اور ہمارے انجینئر بھی تو لگیں گے, ہمارے جو بے روزگار ہیں وہ بھی تو لگیں گے, ہمارے جو کمپیوٹر جانتے ہیں, ہمارے جو لوگ چیزیں مختلف جانتے ہیں, جو بیچارے بے روزگار دھکے کھاتے ہیں. یقین کریں اتنی بے روزگاری ہے پاکستان میں, وہ کس کو فائدہ ہونا ہے؟ یہ جو ہزاروں لاکھوں نوکریاں نکلنی ہیں یا نکل رہی ہیں, یا یہ آگے جا کے یہ جو ہمارا پروجیکٹ باقاعدہ تیزی سے آگے بڑھے گا, اس کے تمام جو لوگ ہوں گے وہ امپلائز ہم لوگ ہوں گے نا. باہر سے تو کوئی نہیں آئے گا نا, پہلا موقع ہمیں ملے گا نا. ہم ہمارے اس قابل نہیں ہوں گے, ہم سے زیادہ قابل جو ہوں گے وہ زیادہ زیادہ چین سے آئیں گے. چین سے آ کے بھی وہ پرماننٹ تو کوئی نہیں رہتا نا, وہ انہوں نے آ کے چلانا ہے سلسلہ, اور اس کے بعد چلا جانا ہے. سنبھالنا تو ہم نے ہے نا, ہمارے بچوں نے, ہم نے, تمام جو بے روزگار ہیں ان کو مستحکم کرنے کے لیے ایک یہ چیز نکلی ہے. اس کو مضبوط کریں, نیگیٹیوٹی کو دور کریں. پاکستان زندہ باد, پاک چین دوستی پائندہ باد, پاک افواج اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. ان کا جو کردار ہے اس کوریڈور میں بھی اور اس پورے پاکستان میں بھی, اس کو اللہ تعالیٰ اسی طرح مثبت اور مستحکم زیادہ کرے. ہمارے بارڈر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ زیادہ مضبوط کرے, اور ان کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے, چاہے بارڈر میں, چاہے انڈور, چاہے کہیں بھی, اسی میں جو بھی اس میں باہر کے لوگ شامل ہیں یا اندر کے لوگ شامل ہیں, میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے. جو نفی سوچ کے مالک ہیں, جو نفی سوچ رکھتے ہیں, پازیٹیو بنیے, پازیٹیو سوچئے, آگے بڑھیے, اس کوریڈور کو مستحکم کیجئے. یہ آپ کا, یہ میرا, یہ ہم سب کی
مستحکم کرنے کے لیے، بہتری کے لیے، ہمارے فیوچر کو سٹرونگ کرنے کے لیے یہ چیزیں لائی جا رہی ہیں۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک چین دوستی زندہ باد۔ تھینک یو سو مچ۔